سب سے الگ ہے سب سے جدا، سنو ایک نئی آواز، باتیں نئی ہے نیا انداز، سنو ایک نئی آواز، دل سے ہے آپ کے ساتھ نیا ہے یہ پیش قدم۔ السلام علیکم۔ اتوار کی رات پیش قدم کے ساتھ میں اقرا صدیق اور میں اعجاز نذیر۔ ہمارے آج کے شمارے میں IUST کے شعبے فوڈ ٹیکنالوجی میں خصوصی پروگرام کا انعقاد۔ فائدہ کیازکہ آج کل گورنمنٹ جاب کنسے ملوین تاکہ اس کو پن یونٹ کھلے۔ سوشل نیٹ ورکنگ سے بچوں اور والدین کے بیچ بڑھ رہی ہے دوریاں۔ ہوتے تو ہم ایک ہی کمرے میں لیکن ہوتے ہیں ہمارا مائنڈ کہیں اور ہوتا ہے، ہم پیرنٹس کے ساتھ نہیں ہوتے۔ اور جانیں گے متحرک ماں چست بچے کی ضامن کیسے۔ ماں جتنا زیادہ متحرک رہتی ہے اتنا ہی اس کا بچہ جسمانی طور پر چست رہتا ہے۔ اور اب پیش ہے موضوعات کی تفصیل۔ وادی کشمیر میں بے روزگاری سے نمٹنے کے لیے حکومت نے سیلف امپلائمنٹ اسکیمز شروع کی، جس کے لیے بے روزگار نوجوانوں کو خصوصی ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنا یونٹ قائم کر کے خود اپنا روزگار کما سکے۔ اسی سلسلے میں IUST کے شعبے فوڈ ٹیکنالوجی نے ایسا اقدام اٹھایا ہے جس سے مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء کو خصوصی تربیت دی جاتی ہے تاکہ وہ خود کفیل ہو سکے۔ پیش ہے تصدق ناظمی کی یہ رپورٹ۔ اسلامک یونیورسٹی کے شعبہ فوڈ ٹیکنالوجی میں ایک پروگرام کا انعقاد ہوا جس کا مقصد بے روزگار نوجوانوں کو فوڈ ٹیکنالوجی کی مختلف ہنر اور ٹیکنک سے آگاہ کرنا تھا۔ اسلامک یونیورسٹی کے فوڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کے تجربہ کار اور قابل ترین سٹاف نے اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ فراہم کی۔ طالب علموں کو بیکری میکنگ اینڈ کنفیکشنری بنانے کے مختلف ٹیکنکس اور ہنر سیکھنے کو ملے۔ یہ ٹریننگ زیادہ تر پریکٹیکل بیسڈ تھا۔ موٹیو یہی تھا کہ ٹرین کرنا فار سیلف ایمپلائمنٹ۔ تو اس کے لیے کیا، جب یہ یہاں سے ٹرینڈ ہو کے جائیں گے، کیونکہ جب بھی کوئی یونٹ سٹارٹ کرتا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ پروڈکٹ کیا بنا رہا ہے، فائنلی اس کا ٹیسٹ کیسا ہوگا، اور جب یہ پروڈکٹ کنزیومر تک پہنچے گا اس کی ایکسیپٹیبلٹی کیا ہوگی۔ تو اس کو جاننے کے لیے ان کا یہ ضروری ہے کہ ان کو پروڈکٹ کے بارے میں نالج ہونی چاہیے۔ مطلب کون سے پروڈکٹس، جیسے ابھی ہم نے ڈیری کا کیا ہے، جیسے کاجو کتلی، کلاکند اور برفی اور بریانی، میٹ کی بہت ساری ورائٹیز ہے، پیٹیز ہیں۔ اس لیے یہ ہمارا سیکنڈ پروجیکٹ ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک پروجیکٹ چلایا ہے، وہ سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے آیا تھا سفت کے تھرو۔ تو اس میں فروٹ اینڈ ویجیٹیبل پروسیسنگ کا سارا اس کا سیکنڈ ایئر ہو گیا۔ اب یہ تھرڈ ایئر میں ہمارے پاس اسٹیٹ گورنمنٹ سے پرپوزل آیا، یہ پروجیکٹس ہوتے ہیں اسٹیٹ گورنمنٹ سے ہمارے پاس پرپوزل آیا کہ آپ کو 200 پیپل کو ٹرین کرنا ہے، یوتھ، ینگ یوتھ۔ اور ریسپانس کیسا ہے ابھی تک؟ میرے خیال سے بہت اچھا ہے، ہماری یہاں پہ اور بھی ایڈوانس بکنگز ہو چکی ہیں۔ مختلف کالجوں سے طلباء و طالبات نے اس ٹریننگ میں حصہ لیا اور ڈپارٹمنٹ کے انتظامات سے پورے خوش اور مطمئن تھے۔ سریف فرام اونتی پورہ۔ اس آمت یور یہ ٹریننگ کرنے خاطر تکیاز اس امہ برو تہ گرن مز کران، اس تت فکر تران یہ بناوان یت کین چھن فلیور یوان، تکیاز اس نہ پتہ کوتاہ چھ آسان ایسٹمیٹ سپائس کرن، اس خوش گژھان سہ یہ ہوک اس کس سپائس کت ست گژھان، کت لگان کس سپائس۔ ییٚلہِ أسۍ یور آے اَسہِ ہیوٚچھ ییٚتہِ واریاہ کینٛہہ۔ آفٹر دِس ٹریننگ وی ایکسپیرینسڈ ویری ویل، وی کین سیٹ اپ اوور یونٹ ماے سیلف۔ أسۍ چھِ آمٕتۍ یور فوڈ پروسیس ٹریننگ کرنے، تِکیازِ اَمہِ سۭتۍ مِلہِ اَسہِ واریاہ کینٛہہ فٲیدٕ۔ یہِ چھِ ٹریننگ، أسۍ چھِ انڈر کران ٹریننگ آتما، اٹ سٹینڈس فار ایگریکلچر ٹیکنالوجی ایجنسی، ایگریکلچر ٹیکنالوجی مینجمنٹ اینڈ ایجنسیز۔ اَمہِ سۭتۍ مِلہِ اَسہِ واریاہ فٲیدٕ کیازکہِ آج کل چھنہٕ گورمنٹ جاب کٲنسے ملوٕنۍ تاکہ أسۍ ہٮ۪کو پگہہ پنُن یوٗنٹ کھُلٲیِتھ، کیازِ أسۍ ہٮ۪کو پنُن روزگار چلٲیِتھ۔ اَمہِ سۭتۍ چھِ واریاہ پتہ، أسۍ ٲسۍ گرِ آلریڈی یوٗز کران یِم پروڈکٹس، یہاں پر لگی پتہ کہ فلیور کتنا کیسے ہوتا ہے اور کتنا کوانٹٹی میں ڈالنا ہے، اسپائسز اور واٹر کتنے میں ڈالنا ہے۔ أسۍ ٲسۍ گرِ بناوان، تتہِ اوس نہٕ فلیور بنان کینٛہہ، ییٚتہِ لٔج پتہ کٕمن گرامن منٛز چھِ کُس سپایس تراوان، آب کۭژاہ چھِ تراوان، کتھ کلوس کوٗتاہ سپایس گژھِ، تٔمِس گژھِ فلیور۔ اسلامی أسۍ چھِ واریاہ شُکر گزار اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تاکہ یِمو کوٚر اَسہِ پرووایڈ یتھ ٹریننگ منٛز۔ اس ٹریننگ کا بنیادی مقصد بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کی تعلیم اور اس کے مواقع فراہم کرنا تھا تاکہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں اپنا روزگار بنا سکے۔ انٹرپرینرشپ اس ٹریننگ کی اولی ترجیح تھی۔
آپ پیش قدم کو سن رہے ہیں FM 102.6 میگا ہرٹز پر. پوری دنیا کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر میں بھی 7 اپریل کو عالمی یوم صحت کے طور پہ منایا گیا. ہر سال اس موقع پر خاص موضوع چنا جاتا ہے اور عوام کو اس سے متعلق جانکاری فراہم کی جاتی ہے. پیش قدم نے ڈائبٹیز کو اس دن کے ہدف کے طور پر چنا کیونکہ وادی کشمیر میں ڈائبٹک مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. آئیے مزید جانتے ہیں ابرار قاضی اور ڈاکٹر زاہدہ کی بیچ ہوئی گفتگو میں. ہمارے پچھلے ایپیسوڈ میں ڈاکٹر زاہدہ نے ڈائبٹیز کے اقسام سے متعلق ہمیں جانکاری دی. گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم ڈائبٹیز سے متعلق ڈاکٹر صاحبہ سے مزید جاننے کی کوشش کریں گے. جی ڈاکٹر، کیا موٹاپے سے ڈائبٹیز کا رسک بڑھ جاتا ہے؟ ہاں، موٹاپے سے ڈائبٹیز 2 کا رسک بڑھ جاتا ہے. اگر پیشنٹ جتنا کیونکہ دیکھا گیا ہے ریسرچ میں کہ اوبیسٹی موٹاپے سے انسولین ریزسٹنس بڑھ جاتی ہے تو ٹائپ 2 کے جو رسک ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. اچھا، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اگر کسی کے ماں باپ میں یہ بیماری ہے ڈائبٹیز، تو کیا یہ ضروری ہے کہ اس کے بچے میں بھی یہی بیماری ہو؟ کس حد تک یہ ممکن ہے کہ اس میں بھی یہ بیماری ہوگی؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بولا ٹائپ آف ڈائبٹیز میں تھوڑا سا میں نے بول دیا کہ اس میں ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے وہ جینیٹک پریڈسپوزیشن. ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ کو ہوگا تو بچے کو بھی ضروری ہوگا، مگر اگر بچے کو مطلب کسی بھی انسان کو ینگ ایج پہ ڈائبٹیز ہوگا جس کو ہم یوزولی جوینائل آنسر کہتے ہیں، تو اس میں جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ جینیٹک پریڈسپوزیشن ہے. دواؤں کے علاوہ کون سی ایسی اور ایکسرسائز ہیں یا ڈائٹ ہیں جو ایک عام آدمی فالو کرے گا جس سے کچھ حد تک یہ کنٹرول میں رہے؟ جیسے میں نے آپ کو بولا جو ایک ڈائبٹیز ہے وہ پورا کیور تو نہیں ہوتا ہے ڈائبٹیز کو، جیسے میں بولوں گی، لیکن اٹ از اے ٹریٹیبل کنڈیشن. اگر ہم پیشنٹ کو دیکھیں گے کہ ہم پہلا ہی ایک مقصد ہوتا ہے کہ بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں، اس کو نارمل لیول پہ لانے کے لیے اس کو ہم ڈائٹری ریسٹرکشن سے کر سکتے ہیں. مطلب اب یہاں پہ بہت سارے ڈائٹیشنز ہیں جو ایک چارٹ بولتے ہیں اس پیشنٹ کا آپ کو کیسے کیا کب کھانا ہے. دوسرا ہے کہ ماڈیفیکیشن آف لائف سٹائل کرنا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ اب ہماری جو لائف ہے وہ بہت سیڈنٹری ہو گئی ہے. ہم بہت سارے گھنٹے جو ہے چیئر پہ بتاتے ہیں، سسٹمز پہ ہم وہ بیٹھے رہتے ہیں، بٹ وی ڈونٹ ہیو این مطلب وہ ایکٹیو لائف نہیں ہوتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے ہمارا ویٹ گین ہوتا ہے، ہم اوبیسٹی میں مبتلا ہوتے ہیں. تو اس کی کمپلیکیشن اس میں ایک ڈائبٹیز ایک امپورٹنٹ کمپلیکیشن ہے، ایک امپورٹنٹ افیکٹ ہے اور یہ کرونک ہمیشہ پھر زندگی پر رہتا ہے. سو ہمارے امپورٹنٹ ٹریٹمنٹ میں ہے ماڈیفیکیشن ان لائف سٹائل جو ایک بہت یہ ہے. تو اس کے لیے ہمیں ڈیلی ایکسرسائزنگ جو امپورٹنٹ ہے اور ہمیں وہ چیز کرنی چاہیے جس سے مطلب وہ کھانا چاہیے کہ جس کھانے میں کیلوریز اور فیٹ کم ہو. مطلب جو جنک فوڈ ہے، اسنیکس ہے، وہ تھوڑی اوائڈ کرنے چاہیے. وی شوڈ آلویز یوز فریش ویجیٹیبلز اینڈ فروٹس سو دیٹ کہ ہم ایک ہیلدی فوڈ کھا کے ایک ہیلدی زندگی جیے. لیکن ایک چیز ہے اس میں امپورٹنٹ ہے کہ فزیشین کی صلاح اس میں بہت ضروری ہے. وہ ایک تو یہ جو بلڈ شوگر کنٹرول کرنے میں مطلب ہمیں ایک ایکسپرٹ ایڈوائس دے سکتا ہے کہ ہمیں میڈیسن یا کیسے باقی چیزیں کرنی ہیں، تو اس سے ہمارا ایک بلڈ شوگر لیول ٹھیک رہتا ہے. تو ڈاکٹر، کیا ڈائبٹیز کا مریض ایک عام زندگی جی سکتا ہے؟ بالکل، کیوں نہیں. ڈائبٹیز کے مریض لانگ ایکٹیو لائف جی سکتے اف دے کیئرفلی مانیٹر دیئر بلڈ گلوکوز. اگر وہ فریکوینٹلی اپنا بلڈ گلوکوز لیول مانیٹر کر سکتے ہیں. دوسرا ہے کہ وہ اپنے لائف سٹائل چینج کرے. تیسرا ہے کہ وہ ریگولر ایکسرسائز پہ جائے. اور امپورٹنٹ ہے جو ان کو اپنے فزیشین نے یا ڈائبٹولوجسٹ نے ایک پلان دیا ہوتا ہے، ٹریٹمنٹ پلان، اس پہ وہ قائم رہے. اگر ڈائبٹیز کا علاج وقت پہ نہ ہو تو اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ یہ بہت جیسے میں نے بولا ایک کرونک ڈیزیز ہے. اگر اس کا علاج ہم پہلے سے نہیں کر سکتے تو ڈائبٹیز سے کیا ہوتا ہے ہماری آنکھ پہ اثر پڑ سکتا ہے، ہمارے نروز افیکٹ ہو سکتے ہیں، کڈنیز افیکٹ ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے مطلب ہارٹ ڈیزیز انکریز رسک پہ ہو سکتے ہیں. دیر از انکریز رسک آف ہارٹ ڈیزیز اینڈ اسٹروک جو ہم مطلب اگر ہم ٹریٹ اب یہ نہیں کریں گے تو ایک لائف تھریٹننگ ڈیزیز بن سکتی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زاہدہ آپ کا ہم سے بات کرنے کے لیے، ہمیں اتنی ساری جانکاری دینے کے لیے اس ڈیزیز کے بارے میں. تھینک یو ابرار صاحب. حقیقت یہ ہے کہ ڈائبٹیز پر قابو پانے کے لیے صرف ادویات کا استعمال کافی نہیں ہے،
बल्कि डॉक्टर साहिबा की कही हुई बातों पर भी अमल करना लाजमी है। सामईन, एक औरत जब माँ बन जाती है तो इसकी सरगर्मियों में पहले से निस्बत कमी आ जाती है और ये दोबारा पहले जैसी चुस्त नहीं हो सकती, और इस मुताले के मुताबिक तहरीक में यही कमी इनके छोटे बच्चों को मुतासिर करती है। पेश है इसी सिलसिले में शेख रोशन की ये रिपोर्ट। बरतानिया में किए गए एक मुताले से पता चलता है कि माँ जितना ज़्यादा मुतहरिक रहती है इतना ही इसका बच्चा जिस्मानी तौर पर चुस्त रहता है। ताहम इस मुताले में यह भी बताया गया है कि बहुत से माएँ तजवीज़ करदा हद से बहुत कम वर्जिश करती है। कैम्ब्रिज और साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटीज़ के तहकीक में दिल की धड़कन मापने वाले आले की मदद से 7 दिन के दौरान माओं और बच्चों की सरगर्मियों का जायज़ा लिया। मुताले में कहा गया है कि बच्चों की सेहत से मुतल्लिक पॉलिसीज़ का मरकज़ माएँ होनी चाहिए। इस मुताले के मुताबिक बच्चे कुदरती तौर पर चुस्त या सुस्त नहीं होते, बल्कि ज़िंदगी के इब्तदाई बरसों में सेहतमंदाना वर्जिश की आदत बनाने में वालिदैन का अहम किरदार होता है। मुताले के दौरान 4 बरस के 554 बच्चों और इनके माओं को 7 दिन तक एक कम वज़न वाला दिल की धड़कन मापने का आला पहनाया गया। शिरका ने इसे 7 दिन तक मुसलसल पहने रखा, यहाँ तक कि सोते हुए और पानी में की जाने वाली सरगर्मियों के दौरान भी। मुताले में शामिल मुहक्किक का कहना है कि एदाद व शुमार से पता चलता है कि बच्चों और इनके माओं के दरमियान जिस्मानी सरगर्मियों के हवाले से एक बराह रास्त मुस्बत ताल्लुक़ है। जितना ज़्यादा माँ मुतहरिक होती है इतना ही चुस्त इसका बच्चा होता है। गो के इस मुताले से ये नहीं कहा जा सकता कि मुतहरिक बच्चों ने अपनी माओं को अपने पीछे भगाए रखा, ताहम ये ज़रूर है कि दोनों में से एक की हरकत ने दूसरे को भी मुतहरिक रखा। वो कहती है कि एक माँ जितना वक्त मुतहरिक रहती है इसका बच्चा इस वक्त का 10% तक इसी तरह की सरगर्मी में मुतहरिक रहता है। यानी अगर एक माँ रोज़ाना 1 घंटा ज़्यादा मुतहरिक रहे तो इसका बच्चा रोज़ाना से 10 मिनट ज़्यादा देर तक मुतहरिक रहेगा। ये मामूली फ़र्क शायद ज़्यादा अहम न लगे, लेकिन अगर इन्हें महीने और बरसों के तनाजुर में देखा जाए तो ये गैर मामूली हो सकते हैं। करीब करीब हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल होने को आया, लेकिन प्रोग्राम को इख्तिताम तक पहुंचाने से पहले सुनते हैं हमारा कथपिंड सेगमेंट। आज हमने आपसे पूछा है कि क्या इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग से वालिदैन और बच्चों के दरमियान दूरियां कायम हुई है। लेकिन हाँ, इंसान में आज थोड़ी सी डिफरेंस तो पैदा हो गई है। ज़्यादा घर वालों के साथ ज़्यादा माहौल हम बिताते नहीं हैं, या डिफरेंस पैदा होती है। I think it depends on the person, how he thinks and how he takes the networking. If we take it positively, we'll use it positively. Like if I fix a fixed time for networking sites, like I'll use 4 to 5 a.m. for surfing and all that data, and after that in dinner time I'll sit with my family and enjoy the time with them, not use mobile with them. Yeah. होते तो हम एक ही कमरे में, लेकिन होते हैं हमारा माइंड कहीं और होता है। हम पेरेंट्स के साथ नहीं होते। इवन जब हम खाना खा रहे होते हैं पेरेंट्स के, हम तब भी फेसबुक या इंटरनेट या फोन के साथ ही लगे हुए होते थे। जैसे घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करते थे, कुछ डिस्कशंस होती थी, अच्छी बातें होती थी। तो आज जब इंटरनेट हो गया, जो कि बहुत ही आम हो गया, फोन्स है, लैपटॉप्स है, अदर चीज़ें हैं, अदर सोर्सेज हैं, तो उससे हम पूरे डिवेटेड हो गए अपनी फैमिली वालों से। वो हम अपनी घर वालों को प्यार नहीं दे पा रहे हैं जैसे एक बच्चे का होता है, क्योंकि वो फ़ोन पे डिस्ट्रैक्ट होता है, वो दूसरे काम करता है फ़ोन्स पे। मैं ये मानती हूँ कि जो हमारे इंटरनेट है वो हमें आइसोलेट नहीं करता। हम आज देखते हैं स्काइप, जो हमारे रिलेटिव्स है, दे आर स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमें कनेक्ट कौन करवाता है? इंटरनेट। सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि इंटरनेट को कैसे यूज़ करना है, वो कैसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकता है, ना कि अपने नुकसान के लिए। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? आप हमें अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। हमें आप ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है peshkadam@gmail.com। इसके साथ ही पेशकदम का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। एजाज नज़ीर, इकरा सिद्दीक और पेशकदम की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज। सबसे अलग है, सबसे जुदा, सुनो एक नई आवाज़, बातें नई है, नया अंदाज,
सुनो